اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری 45ویں بک کتاب فی اللقطہ، اور اس میں حدیث نمبر 2426۔ لقطہ کیا چیز ہے جس سے متعلق یہ بک ہے؟ Why it is called book؟ یہ ہم صحیح بخاری میں یا کسی بھی مجموعہ حدیث میں ہم کہتے ہیں کتاب الصلاۃ، کتاب الایمان، ٹھیک ہے۔ اسے فصل الایمان کیوں نہیں کہا جاتا، فصل وہ صلاۃ کیوں نہیں کہا جاتا؟ وائی کتاب الصلاۃ، اس کو بک کا نام کیوں دیا گیا؟ ایکچولی یہ بک اس کا غلط ترجمہ ہے۔ کتاب ہے کتبہ سے، احکامات، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کتاب الصلاۃ، دیٹ مینس نماز کے احکامات، سمجھ گئے؟ تو یہ وہ چونکہ کتاب ہم نارملی بک کہتے ہیں اس کو، تو اس کو جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بک، ٹھیک ہے۔ اٹس ناٹ بک، یہ احکامات معاملہ ہے۔ اچھا، نیکسٹ کہ اللقطہ کیا ہے؟ لقطہ جیسے آپ جب گزر رہے ہیں کہیں سے، آپ کو زمین پر پڑی کوئی چیز مل جائے، ٹھیک ہے۔ وہ جو زمین پر پڑی ہوئی چیز ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں لقطہ۔ جیسے آپ گزر رہے ہیں، آپ کو موبائل پڑا ہوا مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کے بارے میں شریعت میں احکامات دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں وہ موبائل نام سے نہیں ملیں گے، بلکہ ہمیں ملے گا اللقطہ، احکام فی اللقطہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے وہ سارے احکامات آ جائیں گے، اس کے متعلق کیا ہونا کیا نہیں ہونا۔ سو اللقطہ وہ چیز جو آپ کو راہ چلتے ملے یا کہیں بھی مل جائے، یعنی کسی کی گم شدہ چیز ہے، یا اگر کوئی جانور ہے تو وہ بھٹکا ہوا ہے وہ مل جائے آپ کو۔ سو یہ تمام جو ہے یہ اللقطہ میں ہی آئیں گے۔ تو جہاں بھی لقطہ کا لفظ استعمال ہو، اس کو آٹومیٹکلی سمجھ لینا کہ یہ کوئی چیز جو ہے، کسی کی چیز کسی کو ملی راہ میں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یاد رہے گا؟ اچھا، چیپٹر 1، اذا اخبرہ رب اللقطی۔ یہ رب یعنی یہاں پہ مالک کا معاملہ ہے، صاحب لقطہ۔ جب اسے خبر ہو جائے مالک کی، لقطہ کے مالک کی، بالعلامہ، نشانی کے ساتھ، دفع الیہ، تو اس کو لوٹا دے۔ حدیث نمبر 2426، ہم سے آدم نے بیان کیا، چاہیے وہ آگئی سند آگئی اس کی۔ سوید بن غفلہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی پائی، راستے میں پڑی ہوئی تھی کہیں پہ۔ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ عرفھا خولاً، ٹھیک ہے۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا، فعرفتھا خولاً، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا ہو۔ فلم اجد من یعرفھا، ٹھیک ہے، من یعرفھا، مجھے کوئی نہیں ملا جو اسے پہچانتا ہو۔ ثم آتیتہ، تو میں پھر لے آیا، کہاں لے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال عرفھا خولاً، کہ 1 سال اور اس کا اعلان کرو۔
وہ کہتے ہیں فعرفتھا فلم اجد، کہ میں نے کیا لیکن کوئی بھی نہ آیا. ٹھیک. ثم اتیتہ ثلاثا، تو تیسری دفعہ بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فقال احفظ وعاها وعددها ووقاها. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا، اس تھیلی کی بناوٹ، دینار کی تعداد اور تھیلی کے بندن کو محفوظ رکھ. احفظ، حفاظت کر، ویاہا، وعدادہا، ووقاہا. ٹھیک ہے، کہ اس کی جو تھیلی ہے اس کو، اس کی مقدار کو، کہ آگے پیچھے نہ ہو، 100 دینار اس میں اگر ہے تو آگے پیچھے نہ ہو. ووقاہا، ٹھیک ہے، اس کا جو اوپر کا بندھن ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو بظاہر ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اس کو پہچان کے بتا دے کہ بھئی اس کی تھیلی کا جو بندھن ہے وہ اس طرح کا تھا، اس کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، یا تھیلی اس طرح کی تھی، اس کا رنگ ایسا تھا، اس کپڑے کی بنی ہوئی تھی، وہ تمام چیزیں، یا چمڑے کی تھی، جو بھی تھا. ٹھیک ہے. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، اگر اس کا مالک آ جائے. ٹھیک ہے. وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر سوائے اس کے پھر یہ ہے کہ اس کو تم خرچ کر لینا. اور وہ نہ آئے تیسری مرتبہ، تیسرے سال بھی اعلان کرنے کے بعد، تو تم اس کو خرچ کر لینا. فَاسْتَمْتَعْتُ، تو پھر میں نے اسے خرچ کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. فَلَقِيتُهُ بَعْدٌ بِمَكَّةَ، تو پھر ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ راویوں کی آپس کی بات ہے. فَقَالَ لَا أَدْرِي، تو فرمایا لا ادری، مجھے یاد نہیں پڑتا یا میں نہیں جانتا. ثلاثۃ احوال اور حولا واحدا، کہ 3 سال کا کہا تھا یا 1 سال کا کہا تھا. حولا واحدا، 3 سال کا کہا تھا یا 1 سال کا کہا تھا، یہ مجھے یاد نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ 1 سال کا اعلان ہے، لیکن ٹوٹل 3 سال کے کیے گئے. مگر بعض روایات میں یہ 1 سال کا ہی ہے. تو جو صحابہ کی پریکٹس میں تھا وہ 1 سال ہی تھا، اس کو 3 سال کو کنورٹ کر دیا گیا تھا 1 سال میں دوسری روایات کی وجہ سے. 2427 میں لقطہ کا اعلان کرنے کی مدت 3 کی بجائے 1 سال ہے، اگلی جو روایت آئے گی اس میں. اور یہی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کا مذہب ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور فقہاء احناف کا مذہب بھی یہی ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک کسی شخص کی طرف سے لقطہ کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے اس کی نشانی بتانا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے یہ اوپر. ٹھیک ہے، علامت پوچھ کے واپس کر دیا جائے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے نزدیک لقطہ کی نشانی کے ساتھ ساتھ گواہ کا پیش کیا جانا بھی لازم ہے، کیونکہ اس میں ایشوز ہیں. نشانی وہ بتا دے، اس نے کسی کے ہاتھ میں دیکھی ہو، اس نے یہ دیکھا ہو کہ گر گئی ہے، اس نے انتظار کیا اس کے جانے کا کہ اس کا مالک چلا جائے، اس کو پتہ ہی نہ لگے. جو پیچھے جو اٹھائے گا میں جا کے کہہ دوں گا تھیلی اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، تو یہ میری ہے. ٹھیک ہے. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں نہیں، گواہ بھی ساتھ ہونا لازمی ہے، جو کہ یہ گواہی دے کہ یہ واقعی جو چیز ہے یہ اس بندے کی ہے جو کلیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ، کہ جو لقطہ کا مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعی ہے، اور مدعی کے لیے گواہ پیش کرنے کی شرط ہے، اور استدلال ان کا اس حدیث سے ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتہ، کہ اپنے خطبے میں آپ نے فرمایا البینات علی المدعی. ٹھیک ہے، کہ گواہ جو ہے مدعی پر ہے، والیمین علی المدعی علیہ، اور قسم اٹھانا جو ہے وہ مدعا علیہ پہ ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے. سنن ترمذی کتاب الاحکام چیپٹر 12
باب یہ آ گیا اور حدیث کا نمبر 1341۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب مدعی نے نشانی اور گواہان کی ساتھ ملکیت ثابت کر دی اور اس کو چیز مل گئی، گواہ بھی تھے اور سب کچھ تھا، اب کل کوئی اور آ گیا کلیمنٹ، اس نے کہا کہ جی یہ تو چیز میری ہے، اور وہ بھی ملکیت ثابت کر دے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ چیز اٹھانے والے پر ضمان لازم آئے گا، یعنی پینالٹی اس پر لگے گی، جا کے وہ کمپنسیشن اس کو دینی پڑے گی جس نے چیز اٹھائی تھی، جس کو لقطہ ملی تھی اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ضمان دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ نقصان اس کا پورا کرنا پڑے گا اس کو۔ امام مالک اور امام دوسرے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک اس پر ضمان لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل پر کرتے ہوئے چیز جو ہے وہ اس کو دے دی، جس نے ملکیت ثابت کی تھی، تو اس پہ کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، امام شافعی کے نزدیک مالک کے غیر کو چیز دینے کے باعث لقطہ اٹھانے والے پر ضمان لازم آئے گی، جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ ابن القاسم نے کہا کہ اس پر امین ہونے کی وجہ سے ضمان لازم نہیں آئے گی، کیونکہ امین جو ہے، جو امانت جس کے سپرد کی جائے اس پہ ضمان نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابن القاسم صاحب کو یہ یاد نہیں رہا کہ امین کے ذمہ یہ ہے کہ جس نے اس کو امانت دی تھی اسی کو واپس کرے، یا اگر وہ فوت ہو گیا جس نے امانت رکھوائی تھی تو پھر اس کے جو لیگل ایئرز ہیں، جو قانونی ورثہ ہیں، شرعی ورثہ ہیں، ان کو دے، ٹھیک ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کو نہیں دے سکتا نا، وہ کوئی آ کے کہے جی کہ یہ گواہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ چیز ایسے تھی تو آپ جو ہے وہ مجھے دے دیں، وہ تو میری تھی، تو یہ ابن القاسم کے فتوے میں یہ غلطی ہے۔ فقہ احناف کے مطابق جب لقطہ اٹھانے والا اس کے مدعی کو نشانی اور گواہان پیش کرنے پر وہ چیز دے تو کسی کو ساتھ میں گارنٹر مقرر کر لے، کفیل بنائے کسی کو، تاکہ کل کلام کو اگر کوئی اور کلیم آ جائے تو وہ جو فال بیک ہوگا وہ اس گارنٹی پہ ہوگا جو اس بندے نے دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ ہمیں چیز واپس لے کے دے۔ اس کا یہی حل تھا، یہ ٹھیک حل ہے، کوئی ایسا گارنٹر، ہاں بالکل، کوئی ایسا گارنٹر ہونا چاہیے بیچ میں۔ کلیئر ہو گئی جی تین چیزیں، یہ تین چار چیزیں جو تھیں کہ نہیں؟ نمبر ایک یہ کہ لقطہ میں نشانی کے ساتھ ساتھ گواہ بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر گواہ اور نشانی ہو تب بھی درمیان میں کوئی گارنٹر مقرر کر لو کہ بھئی کل کو اگر اس کا کلیم آیا تو پھر تم ذمہ دار ہو یہ واپس کرنے کے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی۔ اچھا جی، اور گواہی جو ہے وہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، مدعی کے ذمہ گواہ ہے، اس وجہ سے گواہی جو ہے وہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا کہ اگر 3 سال تک مالک نہ آئے تو تم اس لقطہ کو استعمال کر لینا۔ دوسری حدیث میں یہ مدت جو ہے 1 سال ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلی حدیث میں آ جائے گا۔ فقہا نے اسی حدیث کے ظاہر پر ہی فتویٰ دیا ہے، یہ 1 سال والی پر ہی فتویٰ دیا ہوا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے مطابق معینہ مدت، یعنی وہ آپ 3 سال لیں یا وہ آپ 1 سال لیں، ٹھیک ہے، ویسے تو فتویٰ 1 سال پہ ہے نا، آپ مان لیں چلو 1 سال پہ، معینہ مدت کے بعد لقطہ اٹھانے والے کے لیے اس کا استعمال تب جائز ہے جب وہ فقیر ہو، یعنی تنگ دست ہو۔ اگر وہ غنی ہو تو اس کے لیے لقطہ سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ جہاں تک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو یہ خاص واقعہ ہے جس میں عموم نہیں ہے، اس میں جنرلٹی نہیں ہے،
یعنی یہ عام لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتے، یہ خاص واقعہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ حضرت ابی بن کعب اس وقت فقیر تھے یا غنی تو تھے مگر مقروض تھے، اس لیے اجازت دے دی گئی ہو استعمال کرنے کی، کہ یا تو اس ٹائم وہ تنگ دست تھے یا ان کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ ان کی یہ حالت ہے، تو آپ نے وہ لقطہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ امام اور سربراہ ملک کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی غنی کو بھی اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دے، یہ امام پہ اور حاکم وقت پہ ہے کہ وہ اجازت، لیکن غنی کے پاس اگر امیر آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر وہ غنی بھی تھے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ان کے لیے لقطہ سے فائدہ اٹھانا جائز تھا۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں آ گئیں۔ نمبر 1، اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر جو مدت فکس ہے 1 سال کی، اس کے بعد وہ استعمال کر لے۔ نمبر 2، اگر وہ امیر ہے تو 1 سال کے بعد بھی وہ استعمال نہیں کرے گا اس کو۔ نمبر 3، اگر اس کو گورنمنٹ اجازت دے دے اس کو استعمال کرنے کی تو پھر وہ چاہے امیر ہے چاہے وہ غریب ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر امیر آدمی اس کا کرے کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا امیر آدمی یہ کرے کہ اس کو کسی نیک کام میں صرف کر کے اس کے ساتھ دعا یہ کی کہ جو یا اللہ تجھے معلوم ہے اس کا جو اصل مالک ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دے، اصل مالک کے اعمال نامے میں، بس اس کا یہ حال ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ لیکن سال کے بعد یہ کرے، ہاں سال کے بعد یہ پہلے نہیں کر سکتا، پہلے نہیں کر سکتا، پہلے انتظار کرے گا 1 سال اور اعلان کرے گا اس کا۔ اس میں اعلان کا بڑا مسئلہ ہے، اعلان لازمی ہے، کسی بھی طریقے سے کرے، اخبار میں کرے، مسجد میں اعلان کروائے، ٹی وی پہ دے دے، سوشل میڈیا میں دے دے، واٹ ایور، جس طرح وہ کر سکتا ہے کر دے۔ تھوڑے سے کوئی 100-50 روپے کا سڑک پہ مل جاتے ہیں نوٹ، وہ آ رہا ہے آگے ابھی، ٹھیک، اس کا جواب آ رہا ہے ابھی۔ اگر سال پورا ہونے سے پہلے لقطہ اس کے اٹھانے والے کے پاس ضائع ہو جائے، یعنی بھی سال نہیں گزرا لیکن وہ کوئی ایسی چیز تھی جو کہ ضائع ہو سکتی تھی، وہ ضائع ہو گئی، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اگر لقطہ اٹھاتے وقت اس نے کسی کو گواہ بنا لیا تھا کہ یہ چیز اس نے مالک کو لوٹانے کے لیے اپنے پاس رکھی ہے، تو پھر وہ سال سے پہلے اس کے ضائع ہونے پر ضامن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کے اوپر نہیں آئے گی، ورنہ وہ ضامن ہوگا۔ اگر اس نے گواہ نہیں بنایا کسی کو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی نیت کا حال تو لوگ تو نہیں جان سکتے نا، تو اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے اس کی پینالٹی، اس کا نقصان پورا کرنا جو ہے وہ لازم آئے گا۔ اس پر یہ حدیث دلیل ہے، جسے لقطہ ملے تو 1 یا 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنا لے اور اسے نہ چھپائے اور نہ غائب کرے۔ اگر اس کے مالک مل جائے تو اسے واپس کر دے، ورنہ وہ اللہ عز و جل کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف ہے اس کے بعد، یہ میں اس کا وہ ریفرنس چھوڑ گیا، میں ایڈ کر دوں گا اس میں انشاءاللہ۔ اگر اس نے لقطہ اٹھاتے وقت کوئی گواہ نہ بنایا اور بعد ازاں یہ دعویٰ کیا کہ اس لقطہ، وہ جو لقطہ تھا اس کے مالک کو واپس کرنے کی نیت سے اٹھائی ہے اس نے، جبکہ لقطہ کا اصل مالک اس کے برعکس دعویٰ کرے کہ اٹھانے والے نے اپنے لیے اٹھا لی تھی ہے، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک لقطہ کے مالک کے قول کا اعتبار ہوگا اور اٹھانے والا اس لقطہ کا ضامن ہوگا۔ یعنی اس نے پہلے تو گواہ نہیں بنایا، بعد میں جب اس نے دیکھا کہ مالک آ گیا، اس نے کہا جی میں نے تو اس نیت سے اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ ضائع ہو گیا اور اس نے بعد میں کہا کہ جی میں نے تو اس نیت سے اٹھایا تھا کہ مالک کو واپس کروں، لہٰذا میری تو ذمہ داری کوئی نہیں ہے، لیکن گواہ کوئی نہیں ہے اس کی اس نیت کا، ٹھیک ہے۔ مالک آ گیا، اس نے ثابت یہ کر دیا کہ اس نے اپنے لیے اٹھایا تھا، اسے دینے کے لیے نہیں اٹھایا تھا، وہ ثابت کر دے،
تو پھر اس صورت میں جس کے ہاتھ سے لقطہ ضائع ہوا ہے نا وہ اس کا نقصان پورا کرے گا۔ اس میں امام ابو یوسف نے اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں کہ لقطہ اٹھانے والے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا جب لقطہ اٹھانے والا جس نے لقطہ اٹھائی اس وقت وہاں گواہ بنانے کے لیے کوئی موجود نہ تھا یا اسے ظالموں کا خطرہ تھا تو پھر اس پر اجماع ہے کہ اس وقت میں کوئی ضامن نہ ہوگا۔ یعنی قدرتی طور پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا کہ جس کو وہ گواہ بناتا۔ کہتا نا بندہ کہ نہیں وہ تھا ہی کوئی نہیں، میں کیا کرتا۔ تو اس پہ یہ پھر کنسنسس ہے، اجماع ہے اس کے اوپر کہ پھر اس پہ کوئی پینالٹی نہیں آئے گی، وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر سال گزر جانے کے بعد وہ چیز بغیر کسی تفرید کے ضائع ہو جائے تو جمہور کے نزدیک اس پر کوئی ضمان نہ ہوگا۔ وہ تو کنڈیشن ہے نا پیچھے والی سال سے پہلے کی، ٹھیک ہے۔ سال گزر جائے اور وہ چیز جو ہے وہ بغیر کسی کمی بیشی کے وہ ضائع ہو جائے تو اس صورت میں بھی پھر اٹھانے والے پہ کوئی اس کا نقصان پورا کرنا لازم نہیں آئے گا۔ علامہ کمال الدین ابن حمام حنفی لکھتے ہیں، فتح القدیر والے، امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ اگر لقطہ 200 درہم یعنی 612.36 گرام چاندی یا اس سے زیادہ مالیت کا ہو تو 1 سال اعلان کیا جائے، اور اگر وہ 200 درہم سے کم مالیت کا ہو یعنی یہ 612.36 گرام چاندی سے کم مالیت، تو یہ چاندی اس لیے لکھی گئی ہے کہ درہم اس ٹائم چاندی کے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ چاندی کا ویٹ ساتھ دے دیا۔ اگر 200 درہم سے کم مالیت کا ہو تو 10 درہم تک، یعنی 200 سے کم لیکن 10 درہم، 10 سے لے کر 200 تک، ٹھیک ہے، 201 سے اوپر وہ اپلائی ہو جائے گا وہ والا 1 سال کا۔ 200 تک اگر یہ ہو تو 1 ماہ اعلان کیا جائے گا، اور اگر 10 درہم سے کم مالیت کی چیز ہو تو جتنی مدت مناسب سمجھے اعلان کرے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 3 درہم یعنی 9.1854 گرام چاندی سے لے کر 10 درہم تک 10 دن اعلان کرے، اور 1 درہم یعنی 3.618 گرام چاندی سے لے کر 3 درہم تک 3 دن اعلان کرے۔ یہ فتح القدیر کے حوالے سے نعم الباری میں جلد 5 صفحہ 170 پہ۔ 201 اینڈ ابو 1 سال، 10 to 200 1 مہینہ، ٹھیک ہے، اینڈ اپ ٹو 10 جتنے بھی دن وہ کرنا چاہے وہ اعلان کر دے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اس کی جو ہے نریشن اس کے اندر یہ ہے کہ 3 درہم سے لے کر 3 سے 10 درہم تک جو ہے وہ 10 دن اعلان کرے، اور 1 درہم سے لے کر 3 درہم تک وہ 3 دن اعلان کرے، اس میں بھی اسپیسیفائی کر دیا گیا۔ تو یہ جو پورشن ہے کہ جتنے دن چاہے کرے اس کو ریپلیس کر دیا گی یہ نیچے والی چیز۔ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ؟ حدیث نمبر 2427، دالت الابل، گمشدہ اونٹ سے متعلق۔ اچھا یہ حدیث یاد رکھنا، یہ پورے اس جو یہ ہے کتاب اللقطہ اس میں پورے میں یہ ریپیٹ ہو رہی ہے حدیث شریف، ٹھیک ہے، اسی سے کئی مسائل نکالے گئے ہیں، تو اس میں دھیان رکھنا بس یہ، اور یہ پہلے ہم نے کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک دیہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ 1 سال تک اعلان کرتا رہے، پھر اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ، اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے، ورنہ اپنی ضروریات پر خرچ کر۔ یہ وہ 1 سال جو میں کہہ رہا تھا کہ آگے آئے گا، یہ 1 سال ہے یہاں پہ مدت، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو نشانی بتا کے اسے دے دینا، ورنہ اسے خرچ کر لینا۔ تو یہ اتنا پورشن جو ہے وہ 3 سال کی جو کنڈیشن ہے اس کو
اس نے ایبروگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ہاں منسوخ کر. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی بکری کا کیا کیا جس کے مالک کا پتہ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی مالک کو مل جائے گی یا پھر بھیڑیا کا لقمہ بنے گی. صحابہ نے پھر پوچھا اور اس اونٹ کا کیا کیجیے جو راستہ بھول گیا ہو؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھر ہیں, یہ کھر نہ بنا دینا کہیں, کھر ہیں جن سے وہ چلے گا, یعنی بوٹ اس نے پہنے ہوئے ہیں قدرتی طور پہ. اس کا مشکیزہ ہے کوہان, پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتوں پر کو وہ خود کھا لے گا. یہ ہم 91 میں کر چکے ہوں, اور اس کا یہاں درج ہونے کی وجہ گمشدہ اونٹ ہے جو اگر مل جائے کسی کو تو یہ بھی لقطہ میں ہی آتا. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو حدیث ہے یہ تمام بڑے چوپاؤں پر اپلائی ہوگی جو خود اپنی حفاظت کر سکے, پانی اور گھاس وغیرہ کی تلاش میں خود جا سکے, جیسے اونٹ اور بیل وغیرہ کہ وہ اپنا بندوبست خود کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں واپس بھی چلے جاتے, وہ بندوبست اپنا کر لیتے ہیں خود. 2428 ضالاتی الغنم, بکری گمشدہ بکری سے متعلق. یہ پچھلی والی یہی حدیث ہے, یہ بھی 91 میں گزر چکی ہے. گمشدہ بکری کی وجہ سے اس کتاب میں آئی ہے, کتاب اللقطہ میں. 2429 یہ بھی وہی چیز ہے, یہ پچھلی جو حدیث تھی بکری والی 91 میں گزر چکی ہے. 2430 جب کسی کو سمندر میں لکڑی یا چابک یا کوئی اور چیز مل جائے, یہ بھی ہم حدیث پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں, یہ 1498 میں گزر چکی ہے. یہ حدیث شریف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ذکر کیا اور قرض دینا باہر یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جہاز اس کا روپیہ لے کر واپس آئے ہو. دریا کے کنارے پر جب وہ پہنچا تو اسے لکڑی ملی جس کو اس نے اٹھا لیا کہ گھر کا ایندھن جو ہے اس سے وہ آگ ہی جلائیں گے جا کے اس سے. لیکن جب اسے چیرا تو اس میں روپیہ اور خط پایا. اگر یہ یاد ہو یہ ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں. جس پہ قرض تھا اسے وہ لوٹانے کے لیے اور اس کے پاس وسیلہ نہیں تھا تو اس نے اس طریقے سے بھجوا دیا کہ اللہ تیرے سپرد کیا, اس کو اس کے مالک تک پہنچا دے. تو جب وہ جس نے قرض وصول کرنا تھا اپنا واپس لینا تھا, وہ وہاں سمندر کنارے پہ گیا تو اس کو وہاں یہ لکڑی مل گئی اللہ کے حکم سے. اس نے کہا چلو اور کچھ نہیں, اس کو اٹھا لیتے ہیں, جا کے آگ ہی جلائیں گے اس سے. بس اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے کیونکہ سپرد اللہ کے کیا تھا نا جس نے قرض پے کیا تھا. تو وہ جب گھر جا کے اس نے اس کو چیرا جلانے کے لیے تو اندر سے جو اس کی اماؤنٹ تھی اور جو اس کا خط تھا جس نے پیسے واپس کیے اس کی طرف سے خط تھا وہ اس کو مل گیا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ اس باب میں اس کتاب میں اس کو اس لیے دیا گیا کہ اس نے وہ جو لکڑی تھی اس کو ملی, اس نے اس کو ایسے سمجھا کہ اس کو مالک کوئی نہیں ہے اور وہ اپنے گھر کے ایندھن کے لیے اس کو اٹھا کر لے گیا. یہ لقطہ بن گیا اس کے لیے. اولاً یہ لکڑی جو ہے یہ اس کے لیے لقطہ بن گئی کیونکہ راہ میں ملی, اس کو کنارے پہ ملی, جس طرح بھی ملی. اچھا جی, اور اس نے استعمال کرنے کی جو جواز ہے بطور ایندھن استعمال اگر اس نے کرنا تھا تو اس کا جو شرعی جواز ہے وہ حدیث شریف یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا, چابک یعنی کوڑا, رسی اور اسی طرح کی چیزیں لقطہ کے طور پر ملنے کی صورت میں ان کے استعمال پر رخصت دی تھی کہ اگر یہ مل جائے تو تم یہ استعمال کر سکتے ہو. تو لہذا اس بندے نے وہ جو تھا تو بنی اسرائیل کا بندہ, لیکن وہ اس کی وہ جو کام تھا اٹھانے کے لیے وہ ہماری اس امت میں بھی وہ جائز ہے. اگر یاد ہو پہلے سمجھایا تھا کہ کئی کام ایسے ہیں جو کہ پرانی امتوں کے ہیں اور وہ دین اسلام میں ان کی گنجائش دے دی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جس میں سے ایک نکاح بھی تھا کہ نکاح عربوں میں بھی رائج تھا, دوسری جو امتیں تھیں ان میں بھی رائج تھا, اور وہی نکاح جو ہے وہ اس امت میں بھی رائج ہے. تو یہ بھی اس میں سے ایک چیز ہے
کہ جس طرح پہلے امتوں کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ معمولی کوئی چیز اگر مل جائے تو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس امت کے لیے بھی یہ جائز قرار دے دیا گیا۔ سنن ابی داؤد کتاب اللقطہ چیپٹر 1 حدیث کا نمبر 1717، حدیث نمبر 2431 اور 2432، جب کھجور راستے میں پڑی مل جائے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر راستے میں کھجور پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کیا تو میں اسے خود کھا لیتا۔ ٹھیک، وہ پتہ معلوم نہیں ہوتا نا کہ یہ صدقے کی ہے کس چیز کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کا خطرہ نہ ہوتا تو پھر میں کھا لیتا۔ یعنی یہ ایک قائم ہو گئی کہ اگر معمولی چیزوں کو کھانے پینے کی مل جائے تو وہ کھا پی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، احتیاط کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ 2055 میں گزر چکی ہے اور اس کا اعلان کرنا لازم نہیں ہے اگر معمولی چیز ہو۔ 2432 بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر جاؤں، وہاں مجھے بستر پر پڑی کھجور ملے تو میں اسے کھانے کے لیے اٹھاؤں، لیکن پھر میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں صدقہ کی کھجور نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ بات وہی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسے کھا نہیں سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں صدقے کی ہوئی تو وہ انبیاء پر اور اہل بیت پہ وہ جو ہے وہ ان کے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے منع کیا۔ 2055 میں گزر چکی ہے۔ 2433 2434 اہل مکہ کے لقطہ کا اعلان کیسے کیا جائے۔ اب یہ معاملہ آ گیا حرم میں کوئی چیز اگر ملے، سمجھے، گری ہوئی چیز اگر حرم میں ملے تو طاؤس نے کہا کہ اس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے لقطہ کو صرف وہی شخص اٹھائے جو اعلان کر سکے، جو اعلان کرے، جس نے اعلان نہیں نہ کرنا وہ اسے اٹھائے بھی نہ۔ سمجھے، یہ تھوڑا سا ہمارا اختلاف ہے اس میں، اور اس کا ترجمہ سب نے ہی کیا ہوا کہ جو اعلان کرے۔ ہمارا اس کے میں یہ ہے کہ اس کو اٹھائے وہ یہ پہچانتا ہو، جو پہچانتا ہو کہ یہ لقطہ جو ہے مکے والے کا ہے، سمجھے، اور وہ اس کو اٹھا کر واپس کر دے۔ بٹ چونکہ سب نے وہ کیا ہوا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور خالد بن اکرمہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کرنے کی نیت کے بغیر لقطہ مت اٹھاؤ۔ یہ دونوں حج کے متعلق سے ہیں کہ، اور جسے ثابت کیا ہے کہ حجاج کا لقطہ صرف حفاظت کی نیت سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ بات آ گئی نا، تو پتہ ہو کہ یہ کس کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حاجی کا ہے، کوئی آیا ہوا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، یہ اس کا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اعلان کرنے کی نیت نہ ہو تو نہ اٹھائے۔ ملکیت کی نیت سے اٹھایا نہیں جا سکتا، حفاظت کی نیت سے اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی حفاظت کے ساتھ اس کی وہ اعلان کرے گا بھی یہ چیز میرے پاس ہے، جس کی ہے نشانی دے کے لے جائے۔ تو کتاب الحج میں یہ تمام بحث گزر چکی ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ 2433 یہ صحیح بخاری 1349 میں گزر چکی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ اور مکہ میں جو ہے، مکہ کے درخت نہ کاٹے جائیں، وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں، اور وہاں کے لقطہ کو صرف وہی اٹھائے جو اعلان کرے، اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ 1349 میں گزر چکی ہے یہ۔ 2434 یہ 112 میں گزر چکی ہے، اس میں بھی وہی معاملہ ہے۔ 2435 کسی جانور کا دودھ بلا اجازت نہ دوہا جائے۔ پیچھے ٹائم نہیں رہا، ورنہ میں موڈ میں تھا کہ اس کو آج بک کو مکمل کر دیتے۔ یہ 2439 تک ہے، اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر نیکسٹ اس میں یہ کریں گے کہ یہ اور پھر ساتھ نیا باب جو ہے، نئی کتاب جو ہے وہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔